پھٹتی ہے وہ 61 یہاں ہے نا لعنت اللہ علی القاذفین 61 تو یہ آیات مبارکہ جو ہیں ان کو ہم نے سمجھنا ہے. یہ پارہ کون سا ہے؟ تیسرا. پارہ کون سا ہے؟ تیسرا. پارہ کا معنی حصہ ٹکڑا ہوتا ہے. اور سورہ کون سی ہے؟ آل عمران. سورہ کا معنی نشان ہوتا ہے، نشانی. سورہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نشانی. اور سورت کا نام کیا ہے؟ آل عمران. آل کا معنی پیروکار، آل عمران یعنی عمران کے پیروکار یا عمران کی اولاد. آل اولاد، آل جیسے بولتے ہیں. تو اس سورہ مبارکہ میں یہ جو آیا مبارکہ 2-3 ہیں، ان پہ آخر میں جو آیت نمبر 61 ہے یعنی 61 ہے، اس کو کہتے ہیں آیت مباہلہ. کیا کہتے ہیں؟ آیت مباہلہ. اور یہاں سے آپ کو جو سمجھنا ہے وہ انتہائی ضروری ہے. آیت مباہلہ اس کا پس منظر کیا ہے، اور پھر آیت مباہلہ کب ہوا، یہ مباہلہ ہوا کب، پھر اس پہ مخالفین جو شک و شبہ ڈالتے ہیں وہ کیا ہے اور ان کے جواب کیا ہے. ایک یہ مقام ہے قرآن پاک سے جو اہل تشیع لوگ جو ہیں فرقہ شیعہ والے، یہاں سے یہ آیت پڑھ کر مباہلہ کا قصہ بیان کر کے سنیوں کے دین ایمان کو لوٹتے ہیں. اور یہ سنی ایسے سن ہیں کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی اپنی عزت لٹ رہی ہے، ان کا اپنا دین لٹ رہا ہے، عقیدہ لٹ رہا ہے، ایمان لٹ رہا ہے، ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی ہے. تو آپ بچے اب سے ان چیزوں کو سمجھیں گے تو آگے جا کر آپ اپنے ایمان اور اپنے احباب کو، اپنے تمام جو عزیز و اقارب ہیں ان کو ایمان کا ایمان بچانے کا آپ ذریعہ بنیں. تو اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں. اب اس کا پس منظر مباہلہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق ایک میدان میں نکل کر ایک دوسرے کے حق میں بد دعا کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سچا ہو وہ غالب رہے اور جو باطل ہو وہ مٹ جائے. تو اس کو مباہلہ کہتے ہیں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو عیسائی تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے ایک وفد کی شکل میں. کس شکل میں؟ وفد یعنی ایک گروہ جماعت کی شکل میں آئے. مدینہ طیبہ میں نجران علاقہ تھا جہاں سے وہ جہاں عیسائی رہتے تھے، نجران جگہ تھی، وہاں سے وہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باس مباحثے کے لیے، یعنی باس مباحثہ کرنے کے لیے، دوسرے لفظوں میں مناظرہ کرنے کے لیے. اب انہوں نے بات یہ کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں. اب جو عیسائیوں کا بڑا پوپ تھا نا، بڑا پوپ ان کا عیسائیوں کا، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ نہیں ہے، بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. اب پوپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، لہذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. یہ بات جب عیسائیوں کے پوپ نے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے پر کہ ان کا باپ نہیں ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پوپ کو اور پادریوں کو یہ مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر یہی اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل تم بناتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی کہ ان کا باپ نہیں، تو اس حوالے سے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو افضل مانو، کیونکہ تو ان کی تو ماں ہی نہیں ہے اور باپ دونوں نہیں ہے.
تو عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ نہیں ہے نا، تو آدم علیہ السلام کا تو ماں باپ دونوں نہیں ہیں، اگر تم یہ فضیلت اور افضلیت کی دلیل مانتے۔ اب بات تو سچی تھی، لیکن عیسائیوں نے اس سچ کو ہٹ دھرمی کی بنیاد پر قبول نہ کیا، حق کو قبول نہ کیا۔ اب اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے یہ حق ہے تو شک والوں میں نہ ہونا۔ پھر اگر وہ علم واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم رہیں تو ان کو مباہلہ کی دعوت دو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائی کہ آپ ان کو مباہلہ کی دعوت دو۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی، فَقُلْ تعالوا، بس آپ فرما دیجیے آ جاؤ، آ جاؤ، اے عیسائیوں آ جاؤ، نہ دو بلاؤ تم ابنانا اپنے بیٹوں کو، ابناءکم اور اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ، ہم اپنی عورتیں بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ، ہم اپنی جانوں کو نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی نفس اور جانوں کو بلاؤ، ثم پھر نبتہل ہم فیصلہ کریں، وَنَجْعَلَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار لعنت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ ایت مبالغہ ہے، یہ مبالغہ کا پس منظر ہے۔ اب جو یہاں ہم نے بات سمجھنی ہے وہ توجہ سے بات سنو، اس بات کو آپ توجہ سے سمجھیں گے تو آپ کسی بھی فتنے کا شکار نہیں ہوں گے موبائلہ کے حوالے سے۔ اب اس پس منظر میں جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف سے اپنے در دولت میں تشریف لائے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف جب لائے تو فرمایا علی کہاں ہے، فاطمہ کہاں ہے، حسن کہاں ہے، حسین کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین و سلام اللہ علیہ۔ تو یہ نفوس قدسیہ اس وقت اکٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان کے اوپر عطا فرمائی، اور اس وقت پھر آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری آل بیت ہے، جو ان سے محبت رکھے مولا تو ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے نفرت کرے مولا دشمنی رکھے تو ان سے دشمنی رکھ۔ اس پس منظر پہ یہ پنجتن پاک کا مقدس قافلہ نفوس قدسیہ جو تھا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی توحید کی دلیل بن کر جب عیسائیوں کے مقابلے میں یہ مقدس قافلہ چلا تو سامنے جو ان کے پادری تھے بڑے بڑے پوپ، اور ان میں ایک ان کا پوپ تھا، اس کا نام تھا اس کا پادری، تو انہوں نے مبالغہ نہ کیا، مبالغہ نہ کیا اور انہوں نے خراج دینا قبول کر لیا۔ اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو عیسائی غرق ہو جائیں، ختم ہو جائیں گے، سب ہستی سے مٹ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اگر عیسائی آج مبالغہ کر لیتے تو روئے زمین پر کوئی عیسائی زندہ نہ رہتا، اور جو زندہ تھے وہ بندر اور سمر بن کر مٹ جاتے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اتنا قریب آ گیا تھا۔ تو یہ مبالغہ، اس میں یہاں کچھ تھوڑی سی مرچ مسالہ جو بیان کرنے والے وہ لگاتے ہیں، مرچ مسالہ بھی لگاتے ہیں، اور شیعوں اور رافضیوں کو کچھ کرنے کے لیے اور سنیت کو ڈنگ مارنے کے لیے اب وہ اس مبالغے کے واقعے کو اس رنگ میں بیان کرتے جو مرچ مسالے والے لوگ ہیں مقررین اور جہلا، وہ کہیں گے جی دیکھو پنجتن پاک جب آئے تو دائیں ہاتھ میں حسن پاک نے انگلی پکڑی تھی اور بائیں ہاتھ میں حسین پاک نے انگلی پکڑی تھی، حالانکہ حسن پاک تو اس وقت چلتے بھی نہیں تھے، بچے تھے، دودھ پیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ مرچ مسالہ لگانے والا۔ تو پھر آگے وہ جو اس کو پادری تھا اس نے اپنی انجیل کھول لی اور دیکھا کہ دائیں ہاتھ حسن ہے اور بائیں ہاتھ حسین پاک ہے اور نیچے مولا علی پاک اور فاطمہ پاک ہے۔ اب ان چار ہستیوں کا مرچ مسالے والے تو ذکر بڑا کریں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سرسری طور پہ کریں گے، سرسری طور۔
حالانکہ جو شریعت کے پاسبان ہیں، حاکم ہیں، منصف ہیں، بات تو ان کی ہے۔ اب یہ سامنے کیا کہیں گے؟ دیکھو جی، سامنے سے کہا اس کو پادری نے کہا، اپنے عیسائیوں سے کہا یہ جو دائیں جانب بچہ آ رہا ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ حسن ہے۔ یہ بائیں جانب جو آ رہا ہے یہ حسین ہے۔ تو اس کو پادری نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے بد دعا کر دیا اور اس بچے نے، اب حسین پاک کی طرف سے اشارہ کریں گے، اس بچے نے آمین کہہ دی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ میں انہوں نے عورتوں اور ان مردوں سے مخاطب بھی ہوں جو ہر وقت صرف سنیت کو برباد کرنے کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا صرف نام استعمال کر کے اور بقیہ سب کو سائڈ پہ رکھ کے صرف امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا نام ان 10 دنوں میں لے کر اپنے دین و ایمان کا بھٹا گول کرتے ہیں، وہ بھی عقل کے ناقل لیں۔ تو امام حسین اور حسن پاک اس مباہلے میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے آگے سے انکار کر دیا کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہم آپ کو خراج دیں گے، یعنی فدیہ جزیہ دیں گے۔ تو جزیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور واپس تشریف لے آئے۔ یہ تھا مباہلہ اور اس کا پس منظر۔ یہ ہوا کب تھا؟ آپ کو میں نے بتایا تھا، کسی بچے کو یاد ہو مباہلہ کس سن میں ہوا؟ سن 10 ہجری میں۔ کس سن میں ہوا تھا؟ سن 10 ہجری میں۔ مباہلہ کب ہوا تھا؟ سن 10 ہجری میں۔ یہ تاریخ ذہن میں رہے گی نا؟ اب اس کا پس منظر بھی چل گیا پتہ۔ اب جو معترض کا اعتراض ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں تو مباہلہ میں کیوں میرے کی گئی؟ ایک یہ وہ فتنہ ڈالیں گے۔ تو اس بارے میں نے آپ کو بتایا تھا پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں اور چاروں جو ہیں حضرت فاطمہ پاک کے علاوہ بقیہ تینوں صاحبزادیوں کا مباہلے سے پہلے انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلی گئیں۔ تو مباہلے میں کیسے جاتی؟ سمجھ آ گئی؟ پہلی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا وصال مبارک سن 2 ہجری میں، اور دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا سن 6 ہجری اور تیسری حضرت رقیہ سن 8 ہجری۔ اور مباہلہ کب ہوا ہے؟ 10 ہجری۔ تو جب پہلے تینوں بیٹیاں وفات پا گئیں تو مباہلے میں کیسے جاتی؟ سمجھ آ گئی بات؟ یہ مطلب واضح ہو گیا؟ یہ ان کے پہلے اشکال فتنے کا جواب۔ دوسرا یہ اشکال کریں گے جی آپ صحابہ کا نام لیتے ہیں تو پھر کوئی صحابی تو ان میں گیا ہی نہیں مباہلے میں۔ یہاں سے وہ تفریق کریں گے، کہیں گے جی چادر والے اور ہیں، در والے اور ہیں، یہ گھر والے ہیں، وہ در والے ہیں۔ یہ پھر آگے وہ اسی گردان پڑیں گے، کہیں گے جی اگر اتنے عظیم صحابہ تھے تو پھر وہ مباہلے میں کیوں نہ گئے؟ بھئی بات یہ ہے کہ جب قرآن پاک نے مقید ایک بات کو کر دیا کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، اپنی عورتیں لاؤ، اپنی جانیں لاؤ، تو ہم اپنی لاتے ہیں۔ اب قرآن پاک نے اپنی بیٹوں، اپنی جانوں اور اپنی عورتوں کے بارے میں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو حکم رب کا تھا نبی پاک نے وہی کرنا تھا نا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے صحابہ پاک کو لے جاتے تو آگے سے عیسائی اگر یہ کہتے کہ اس نبی کو معاذ اللہ اپنی نبوت پہ یقین نہیں، اپنی اولاد کو نہیں لایا اور اپنے صحابہ کو لایا، سمجھ آئی؟ تو نبوت کی یقینی دلیل جہاں رب تعالیٰ اپنے مخاطب کیا انہیں کو لے جانا تھا۔ اور بہت ہی اگر ان کو خارج ہو تو تفسیر حسن عسکری ہے، 11ویں امام جو ہے نا حسن عسکری، ان کی تفسیر ہے حسن عسکری۔ ان میں یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ ابو بکر، عمر، عثمان بھی اپنی اولادوں کو لے کر مباہلے میں شامل ہوئے تھے۔ تو یہ تمہارے گھر کا حوالہ، اب تم کہو کہ ہم مانتے نہیں تو منانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام دکھانا اور سمجھانا ہے۔ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں فضیلت ہے پنجتن پاک، تو اس کا منکر کون ہے؟ اس کا منکر کون ہے؟
یہ ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ خاندان نبوت کی ویسی عظیم فضیلت ہے جو اور کسی صحابی کو بھی نہیں ملی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہی تو ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اس عقیدے میں ایسی درار ڈالنا کہ صحابہ پہ بھونکنا شروع کر دینا، تو کیا یہی ماننے کا طریقہ اور انداز ہے؟ تو یہ عقیدہ ہے ہمارا پیغمبر پاک کا، یہ مقدس قافلہ نفوس قدسیہ ہمارا ایمان ہے۔ سمجھ آ گئی اس بات کی؟ تو آگے پھر وہ مولا علی پاک کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے جی انفسنا و انفسکم، یعنی مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نفس قرار دیا، یعنی اپنی جان قرار دی۔ تو یہاں وہ معنی نہیں ہے، پھر آگے وہ ایک حدیث موضوع من گھڑت حدیث ہے جو یہ مقررین جاہل بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحموں کا لامی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیری روح میری روح۔ ایک من گھڑت حدیث انہوں نے چلائی ہوئی، شیعوں نے گھڑی ہوئی ہے، من گھڑت حدیث ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ سنی نما مقرر جاہل کنجر جو بیٹھے ہیں سنیت کو مطلب توڑنے کے لیے، انہوں نے یہ کام چلائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں نفس جو ہے انفسنا، یہاں جو نفس ہے یہ ایک مانوی قرب کے حوالے سے حقیقت نہیں ہے۔ اب جیسے نفس رسول اگر قرار دیں تو کیا اسی نفس رسول کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائے گا؟ یعنی جو وہ معنی لیتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو یہاں نفس سے مراد مولا علی پاک کی فضیلت اور شان کو ظاہر کرنا ہے۔ وہ ہم مانتے ہیں پہلے مانی ہوئی بات ہے، لیکن وہ جو منانا چاہتے ہیں وہ یہاں اس سے ثابت ہے نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم میں اپنی روح کو پھونکا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی روح جو ٹکڑا حصہ بن سکتی ہے؟ تو کل کوئی بے وقوف یہ کہے کہ میری روح اللہ کا حصہ ہے اور میں اللہ ہوں معاذ اللہ، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں نفس سے وہ معنی نہیں ہے جو وہ معنی مراد لیتے ہیں۔ اصل آیتیں وہی ہیں، انہوں نے مطلب اپنا باطل لینا ہوتا ہے اور عوام کو گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں نفس سے مراد اگر یہی لینا ہے تو پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں بھی لفظ نفس بیان فرمایا، یُحْذِرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ تو یہاں نفس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ تو وہاں نفس کا معنی اگر یہی لیں تو پھر اللہ بھی نفس نعوذ باللہ بن جائے گا۔ تو یہ ان کی لا یعنی باتیں ہیں، سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ ہمارا آج کا اس جو رکوع میں آیت مبالغہ کے حوالے سے بات تھی، یہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اور اس میں آخری بات آپ سمجھیں جو اگلا ان کا فتنہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر نبی پاک کی 4 بیٹیاں تھیں تو پھر تم ایک بیٹی کا جہیز بیان کرتے ہو حضرت فاطمہ پاک کا، دوسری بیٹیوں کا جہیز کہاں ہے؟ دوسری بیٹیوں کا جہیز کہاں ہے؟ یہ فتنے وہ اٹھائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جہیز تو ویسے بھی شریعت میں نہیں ہے، بے وقوف، شریعت میں تو جہیز کا تصور ہی نہیں ہے، شریعت میں جہیز نہیں ہے۔ اور جو کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ پاک کو عطا فرمایا، اسی طرح پہلی بیٹیوں کو بھی عطا فرمایا۔ اب نہ کسی نے بیان کیا ہو نہ کسی نے سنایا ہو، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ہے نہیں۔ اس کا مشہور واقعہ حضرت زینب پاک کا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت زینب پاک کا جب نکاح ربیع بن عاص بن ربیع سے کیا تھا تو اپنا ہار مبارک جو گلے کا تھا حضرت خدیجہ پاک کا، وہ ہار مبارک ان کو آپ نے عطا فرمایا، اور وہی ہار مبارک فدیہ بنا جب وہ قیدی ہو کر آئے۔ حضرت زینب پاک کے جو شوہر تھے، شوہر عاص بن ربیع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے پاس فدیہ ہے جنگ بدر کے موقع پہ ان کو چھوڑ دو، جن کے پاس فدیہ ہے ان کو چھوڑ دو، اور جن کے پاس فدیہ نہیں ہے وہ مسلمان بچوں کو 10 بچوں کو لکھنا سکھا دیں اس پس منظر میں۔ تو جب وہ فدیے کے طور پہ وہ ہار آیا، یعنی حضرت زینب پاک نے اپنے ابا جان یعنی نبی پاک کی بارگاہ میں اپنے شوہر حامد کا فدیہ بھیجا، وہ ہار جو انہیں اماں پاک نے دیا تھا حضرت خدیجہ پاک نے،
کہ یہ میرے شوہر کا فدیہ ہے، آپ اسے آزاد کریں۔ تو وہ جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت خدیجہ پاک کی یاد تازہ ہو گئی، جو آپ کی زوجہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس ہار کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے، اور آپ نے صحابہ پاک سے فرمایا اگر آپ چاہیں تو یہ ہار واپس بیٹی کو کر دیں مشورے کے طور پر، اور اس کو آپ بغیر یعنی فدیے چھوڑ دیں۔ صحابہ پاک عرض یا رسول اللہ آپ حاکم ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ تو اس پس منظر میں وہ ہار کا ذکر ہے جو سارے نے لکھا ہے، اور دیگر تمام باتیں۔ تو یہ کہنا کہ جی ان کا مطلب ہے جہیز کیوں نہیں، یہ لایانی سوال ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جو کہہ رہی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر اتنی شان کے ساتھ ہے، دوسرے بھائیوں کا ذکر نہیں۔ دوسرے بھائیوں کا ذکر تو ہے نا، بھائیوں کی نفی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات علیحدہ ٹھیک ہے، حق ہے کہ حضرت فاطمہ پاک کا شان اونچا ہے، چاروں بیٹیوں سے افضل اعلیٰ ہے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹیاں ہی نہ ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ بات واضح ہو گئی، اور آخری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ جی دیکھو جی جو وہ بیٹیاں تھیں لیکن وہ پہلے شوہر سے تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے در دولت پہ پالا پوشا پرورش کی، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو گئیں، تو اس لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کہلائیں۔ بعض بے وقوف یہ باتیں کرتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یہ رکھو، جو حقیقی بیٹی ہوتی ہے اس کو بنت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بنت، جو حقیقی بیٹی ہوتی ہے۔ اور جو پروردہ بیٹی ہوتی ہے یعنی جس کی پرورش کی جائے، پروردہ بیٹی، اس کو کہتے ہیں رباب۔ کیا کہتے ہیں؟ رباب۔ رباب جو ہوتی ہے وہ پروردہ بیٹی ہوتی ہے، سمجھ آ گئی؟ اور جو حقیقی بیٹی ہوتی ہے اس کو بنت کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان عورتوں کو۔ یہ 21 پارہ سورۃ احزاب کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو یہاں بات واضح ہو گئی کہ جو رباب ہوتی ہے وہ لے پالک بیٹی ہوتی ہے۔ سمجھ آئی بات کی یا نہیں آئی ہے؟ پروردہ بیٹی جو ہوتی ہے یعنی جس کی پرورش کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ رباب۔ کیا کہتے ہیں؟ رباب کہتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی؟ کیا کہتے ہیں؟ رباب۔ تو یہ ان کا جو چاند اعتراضات اس حوالے سے تھے وہ آپ کو سمجھائے ہیں، اور آپ کو ان باتوں کو ذہن نشین رکھنا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کی طرف بڑھیں گے، تو یہ میں وہی بات آپ کو بتا رہا تھا رباب کے حوالے سے۔ یہ چوتھا پارہ ہے، آخر چوتھے پارے کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی دوسروں کی بیٹیاں جو تم پالتے ہو ان کو رباب کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حقیقی بیٹیاں ہیں جہاں قرآن پاک نے فرمایا قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ۔ سمجھ آ گئی؟ تو پروردہ جو بیٹی ہوتی ہے اس کو رباب کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ چوتھا سپارہ آخر پہ ہے، یہی آخر پہ لکھا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا؟ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری دودھ کی رضائی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں۔ یہ سارے رشتے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں بات ختم کرتے ہوئے یہ ایک مسئلہ آج ہم نے جو ہم ناظرہ پڑھتے ہیں روزانہ، تو اس میں سے آیت مباہلہ کے حوالے سے اور ضمن جو باتیں تھیں وہ ہم نے آپ کو سمجھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بات ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟